الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دیا درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یہاں سے مراد بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ مخاطب کیا وَإِذْ، اور یاد کیجیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ از کا بھی مخاطب بنی اسرائیل ہیں کہ تم وہ یاد کرو، کل تم، جب تم نے کہا، اسرائیلیوں سے یہ کہا گیا۔ تو جب یہ از آتا ہے، وَإِذْ قرآن مجید میں از آتا ہے یا وَإِذْ آتا ہے، تو اس سے عام طور پہ اکثر اور بالعموم مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہوتے ہیں کہ اے حبیب آپ یاد کریں وہ جو ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ یہاں پہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کے بھی از کا مخاطب کوئی ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ از جو ہے اس سے مراد بنی اسرائیل کے لوگ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو تم جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نری اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً، اعلانیہ طور پہ، ہم آپ پہ اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم اللہ رب العزت کو اعلانیہ طور پہ دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمْ، پس تم کو آ لیا، تمہیں پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ، بجلی کی ایک کڑک نے، یا صرف کڑک نے، اس سے مراد بجلی کی کڑک ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ بھی دیکھ رہے تھے، یہ تمہارے سامنے ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں زندہ کیا، من بعد اس کے، موتکم، تمہیں موت آ چکی تھی، تم مر چکے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں دوبارہ زندہ فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ابر کیا، سایہ کیا تم پر بادلوں کے ذریعے۔ وَظَلَّلْنَا، سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کے ذریعے، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیے، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہارے لیے من اور سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کُلُوا، کھاؤ، مِن طَیِّبَاتِ، صاف پاکیزہ، مَا رَزَقْنَاکُم، جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وَلَٰكِن، مگر، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، ظالمون، ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ان سے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس اس میں کھاؤ، منہا، جو بھی ہے تم چاہتے ہو اس میں کھاؤ، حیث شئتم، بغیر روک ٹوک کے۔ اللہ رب العزت نے یہ انہیں ایک اوپن آفر دے دی کہ اس شہر میں تم داخل ہو جاؤ اور یہاں پہ کھاؤ، حیث شئتم راغداً، جو بھی تم چاہتے ہو بغیر روک ٹوک کے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب تم داخل ہو دروازے سے، سُجَّدًا، تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہو، ان سے یہ کہا گیا اور کہو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اے اللہ ہماری بخشش فرما، خطایاکم، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ وَسَنُرِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ ان آیات میں، یہ آیت نمبر 58 تک میں نے پڑھا، اس میں جو پہلی آیت ہے
اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس تشریف لے کے آئے اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ٹھیک ہے ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے ہیں، ہم آنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، حتی نر اللہ جہرتن، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے آپ کے اوپر جب تک اللہ رب العزت کو اعلانیہ طور پہ دیکھ نہ لیں، وہ ہمارے سامنے ہو۔ اس انداز میں آپ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار کروا دیں تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے 70 افراد جن کا تعلق تھا ان سے، انہوں نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور جو آپ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس کی تفصیل آگے سورہ 9ویں سپارے میں بھی آئے گی، تو ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں، آپ باتیں کرتے ہیں ان سے، ہم کلام ہوتے ہیں، آپ ان سے ابھی یہ تورات بھی لے کے آ رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں اللہ رب العزت کی، تو ہمیں بھی ملائیے اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ہمیں بھی لے جائیے، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 لوگوں کو ساتھ میں لے لیا، اور یہ جو 70 لوگ ہیں یہ مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے، عام افراد میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ مختلف قبائل کے سردار تھے، اور یہ 70 لوگ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، کل جس کا ذکر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کی طرف گئے تو وہاں پہ ایک بادل کا ٹکڑا آتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں جاتے تھے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو حسب عادت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے ٹکڑے میں تشریف لے کے چلے گئے، اتنے میں ایک کڑک پیدا ہوئی، ایک کڑکا پیدا ہوا جس سے ان کے دلوں میں اور کلیجوں میں اتنا خوف ہوا کہ وہ پھٹ گئے، خوف پیدا ہوا، خوف کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہاں پہ مر گئے، جو 70 لوگ گئے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تم تو وہاں پہ مر گئے تھے، 9ویں سپارے میں آئے گی اس کی تفصیل۔ تو اب فلما تجلی رب للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یہ بھی آگے جا کے وہ اس کی تفصیلات شامل ہیں اس میں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے بار الہ، یہ تو قبائل کے سردار تھے، اب ان کے مرنے سے مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے ان کو مروا دیا، تو میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی اس غلطی کو بھی معاف فرما۔ اللہ رب العزت کے دیدار کا مطالبہ کرنا کوئی بری بات نہیں تھی، اللہ رب العزت کا دیدار کی دعا ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا جو مطالبہ تھا اللہ کا دیدار کرنے کا، اس میں تشکیک پائی جاتی تھی، اس میں تشکیک تھی، اور وہ تنزن تھا مطالبہ ان کا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس مطالبے کے اوپر گرفت فرمائی۔ اور ایک ان کا مر جانا یہ بھی تھا، ایک سبق اس لیے بھی تھا کہ آئندہ والوں کے لیے نصیحت ہو جائے کہ وہ خدا کو بغیر دیکھے ہی ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العزت کی مشیت کو یہ مقصود تھا کہ وہ دکھلا دے کہ جو دیکھتے ہیں ان کا یہ حشر ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوئی تو اللہ رب العزت نے دوبارہ سے ان کو زندہ فرما دیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت تم نہیں تھے، پیدا کیا، پھر نہیں ہوگے، پھر اللہ رب العزت تمہیں زندہ فرمائے گا۔ تو 2 زندگیاں اور 2 موتیں انسان کی ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل کے یہ افراد ہیں، ان کی یہاں پہ 3 موتیں ثابت ہوگی اور 3 زندگیاں۔ تو یہ وہ صرف وہ شخصیات، اس کے علاوہ بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے
مردوں کو زندہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ تو بہرحال آگے اگلی آیت میں ذکر یہ کیا گیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر سایہ کیا۔ اب یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم جو قوم عمالقہ ہے، جو فرعونیوں میں سے بچ گئے تھے اس کے غرق ہونے کے بعد، انہوں نے بعد میں ملک شام کے اوپر قبضہ جما لیا تھا، تو ان اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ آزاد کروانا ہے، اس ملک کو ہم نے آزاد کروانا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن جب وہ قریب پہنچے، انہیں یہ جب احساس ہوا کہ وہ تو ہم سے طاقتور ہیں، تو یہ اپنے معاہدے سے پھر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب دونوں بہت طاقتور ہو، تسی دوویں ڈاڈے ہو، تسی جا کے خود ہی نہیں پڑھ لو گے، ساڈی تو ضرورت نہیں۔ وہاں سے پھر گئے۔ اب وہاں سے یہ اپنے وطن واپس آنے کے لیے سفر کرتے تھے، ہر روز یہ وہاں سے نکلتے تھے، دن کے اجالے میں سفر کرتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے، صبح پھر وہیں ہوتے تھے جہاں سفر شروع کیا تھا، یعنی بھاگنے کے لیے سارا دن بھاگتے رہتے تھے، رات کو سوتے تھے، صبح پھر وہیں ہوتے تھے جہاں سے سفر شروع۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی گرفت کی کہ کیسے بھاگتے ہو تم اس کے حکم سے۔ اب یہ معاملہ ان کے ساتھ 40 سال رہا، بنی اسرائیل کی اس قوم کے ساتھ 40 سال یہی رہا، 40 سال وہ بھاگتے رہے، اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا۔ وہ ایک حکم نہ ماننے کی پاداش میں یہ اس جنگل ایک میدان تھا، میدان تئی تا یا ہا، اس میدان میں انہوں نے وہ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ قابل غور بات کیا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرما دیا کہ یہ اس میدان سے نہیں نکل العزت نے جو اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ
کہ ان سے کہا اس بستی میں داخل ہوں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں. تو یہ حکم ان کو اس لیے دیا گیا کہ جب یہ پتہ کیا بیت المقدس کو تو اب اس شہر میں داخل ہونا تھا. بنی اسرائیل نے اس شہر میں بیت المقدس میں داخل ہونا تھا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہونا ہے تو کس انداز میں داخل ہونا ہے؟ ادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرنا، پھر اندر داخل ہو جانا ہے. وقولوا، اور ساتھ یہ کہنا ہے حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اے اللہ ہماری پچھلی جو خطائیں ہوگی ان کو معاف فرما. اب انہوں نے کیا انداز اپنایا؟ وہ جب فلسطین میں داخل ہوئے بیت المقدس میں تو وہ ان کو حکم تھا یہ سجدہ کر کے پھر جائیں گے. وہ سجدہ نہیں کیا بلکہ سرین کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے کے گئے دروازے میں، یعنی یوں بیٹھ کے ٹانگیں پھیلا کے اور سرین کے بل چل کے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اندر لے کے گئے. سجدہ نہ کیا، ایک سجدہ نہ کیا. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور انہیں کہا گیا تھا حطۃ نغفر لکم، سجدہ کرنا ہے اور ساتھ میں کہنا یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما. اب حطۃ کی بجائے انہوں نے کہا ہنتۃ، گندم یہ کہہ رہے. حالانکہ یہ کتنا مطلب کہ اللہ رب العزت کی احکامات کے ساتھ تضحیق امیز رویہ تھا ان کا. ایک تو حکم تھا سجدہ کرنا ہے اور ساتھ میں حطۃ نغفر لک کہنا ہے، وہ حطۃ کی بجائے ہنتۃ کہہ رہے. اب پھر اللہ رب العزت نے ان کو اپنی پکڑ میں لیا. وسنزید المحسنین، وہ قریب ہے کہ نیک والوں کو زیادہ دیں. اب یہاں پہ انہوں نے انداز یہ اپنایا کہ دروازے کے اندر وہ سرین کے بل گھسیٹ کے ہنتۃ کہتے رہے، مذاق ازراہ مذاق. تو اللہ رب العزت نے ان میں طاعون کی بیماری کو پیدا فرما دیا. اب طاعون کے ساتھ ان کی ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ طاعون جو ہے وہ ایک بڑا سخت مرض ہوتا ہے، جہاں پھیلتا ہے پھر اس سے بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس طاعون کے مرض کا نتیجہ پھر یہ نکلا تھا ان کے اندر جو چھوٹے اور نابالغ بچے تھے صرف وہ رہ گئے. اس کے علاوہ جو ان کے بزرگ تھے یا نوجوان تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اس مرض کے اندر. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا پھر ایک شاہکار ان کے سامنے رکھ دیا. تو اب یہاں پہ جو ان آیات کے اندر ہمیں درس مل رہا ہے، میں بس خلاصہ اس کا بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو اپنے اوپر ایمان کا انداز ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ تم اس ضد میں نہ پڑو کہ اللہ رب العزت کو دیکھ کے ہی ایمان لانا ہے، بلکہ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان کو قبول کر لیا جائے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ بن دیکھے ہی اللہ رب العزت پر ایمان لایا جائے. دیکھ لیا، اگر دیکھ لیا تو پھر تو دیکھ کے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، پھر وہ امتحان گاہ تو نہ رہی، امتحان گاہ تو نہ رہی. پھر اگر دیکھ ہی دیا پرچہ لیک اور تو نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہاں پہ ہمیں یہ بتا دیا کہ تم نے فلاح کیسے پانی ہے، وہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ ہدایت نامہ ہمارے پاس بھیج دیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جو پچھلی قوموں کو یہ اس انداز میں ناز و نخرے اٹھائے ان کے لیے آسمانوں سے اللہ رب العزت نے یہ نازل کر دیا. آگے جا کے یہ بھی تفصیل میں آئے گا کہ پھر وہ جو آسمانوں سے نازل ہوا اس کا انہوں نے کیا حشر کیا. تو یہ بھی تفصیلات آگے آتی جائیں گی. تو ہمارے لیے تو نہیں نازل ہوتا، حالانکہ ہم تو اللہ رب العزت کی بڑی محبوب امت ہے اور یہ اتنی قیمتی امت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پیارے حبیب کو دیے. تو ہمیں وہ کیوں نہیں ملتی، ہمارے لیے آسمانوں سے کیوں نہیں آتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو اجر رکھے ہوئے ہیں
جو اجر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں یہ کسی اور امت کے لیے اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہی نہیں تھا. ہم ایک نیکی کرتے ہیں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. پچھلی امتوں میں تو نہیں ایسا تھا. وہ تو ایک نیکی کرتے تھے تو ایک ہی ہوتی تھی، بلکہ اس کا بھی کڑا احتساب ہو کے پھر وہ قبول ہوتی تھی. جیسے کل کہا کہ ان کی توبہ کا انداز یہ تھا کہ توبہ کرے اور اس کو مار دو، بندہ مار دو. تو ان کی اتنی سخت توبہ اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وہ جسم سے چمڑی اتار رہے ہیں، اتنے سخت ان کے لیے احکامات تھے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نرمیاں پیدا کر دی. اور دوسری وجہ یہ کہ ہمیں جو لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. چونکہ یہ جو کسب معاش ہے، اس کے حلال کمانا، یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ امتحان نہ ختم ہو اس لیے اللہ رب العزت وہ چیزیں نازل نہیں فرماتے. اور اس سے آگے جو انہوں نے یہ اگلا جو ہمیں سبق مل رہا ہے اس آیت سے، کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے سبق ملتا ہے، جو حکم ملتا ہے، ہمیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، اس حکم کو اس طرح پورا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اب جیسے انہوں نے وہ کہا، سرین کے بال اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کے گئے اور ہتتن کی بجائے ہنتتن کہتے رہے مذاقن. تو اللہ رب العزت نے گرفت میں لیا کہ تم اگر میرے حکم کا مذاق اڑاتے تو آپ اپنا انجام دے. تو اس لیے قرآن مجید کا بھی یہ ایک حق ہے کہ اس کا کوئی بھی حکم اگر ہم تک پہنچتا ہے تو اسے ہم سنجیدگی سے لیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العزت ہمیں حکم کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو ہلکا جانتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو کہیں ہمارے ساتھ بھی وہ رویہ نہ ہو جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا. اگرچہ اب نہ ہو سکتا ہے آخرت میں گرفت ہو جائے، اس عمل پر ہو سکتا ہے آخرت میں گرفت ہو جائے. تو یہ بہرحال اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہم سب کو قرآنی احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.